علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، یہ روایت مرفوعاً بھی آئی ہے اور موقوفاً بھی آئی ہے۔ بعض لوگوں نے مرفوع کو ثابت نہیں کیا ہے، موقوف صحیح ہے، اور بعض علماء نے کہا ہے کہ مرفوع بھی حسن درجے میں ہے۔ مسند احمد میں، ابن ماجہ میں ہے روایت کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من وجد ساعۃ فلم یضح فلا یقربن مصلانا، جس نے وسعت پائی یعنی جس کے پاس قربانی کے جانور کی خرید کے لیے پیسے تھے لیکن اس نے جانور خریدا نہیں، قربانی نہیں کی، یعنی بخالت کے سبب اس نے جانور نہیں خریدا اور قربانی نہیں کی، تو فرمایا فلا یقربن مصلانا، تو وہ ہرگز ہماری عیدگاہ میں نہ آئے، ہمارے مصلی سے قریب نہ ہو۔ یہ آپ نے اس شخص کی بخالت پر زجر اور توبیخ فرمائی کہ یہ بخیل جو قربانی جیسی عظیم عبادت کو ترک کر رہا ہے، اسے کیا حق ہے کہ وہ مصلی پر آئے اور عید کی نماز پڑھے۔ اس حدیث کو علماء نے جو قربانی کے وجوب کے قائل ہے اپنے مسلک کی دلیل کے طور پر پیش کیا ہے، جیسے امام ابو حنیفہ ہے، اور اسی طریقے سے امام ابن تیمیہ ہے، اور دوسرے کچھ علماء ہیں جو قربانی کو واجب کہتے ہیں، باقی جمہور علماء سنت مؤکدہ کہتے ہیں۔ تو اس حدیث کو وجوب پر معمول کرتے ہیں، قربانی کے وجوب پر، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو مصلی عیدگاہ میں آنے سے منع فرمایا۔ یہ تاکید کو قربانی کی تاکیدی حیثیت ثابت کرتی ہے۔ بہرحال اس اتفاق کے بعد کہ اہل علم کا اتفاق ہے کہ نماز کی ادائیگی قربانی کے اوپر موقوف نہیں ہے، کہ اگر کوئی قربانی نہیں کرتا ہے تو اس کو عید کی نماز نہیں پڑھنی چاہیے یا اس کو مصلی سے نکال دیا جائے گا، بھگا دیا جائے گا، ایسی بات نہیں ہے۔ اس کو زجر و توبیخ پر محمول کیجئے کہ بخیل شخص کی مخالفت پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹا ہے اور اپنی رنجیدگی کا اظہار فرمایا۔ اس لیے وسعت رکھنے والے شخص کو چاہیے کہ وہ مخالفت کو راہ نہ دے، اللہ کا دیا ہوا مال ہے، اس کے راستے میں خرچ ہونا چاہیے اور قربانی کرنی چاہیے۔ اگر بڑا جانور اکیلے نہیں خرید سکتا ہے تو ایک بکرا ایک بھیڑا ہی خریدے، اگر اس کی بھی صلاحیت نہیں ہے تو کسی بڑے جانور میں ایک حصہ ہی لے لے، لیکن لے اگر وسعت ہے تو۔ ہاں بالکل، اگر عاجز ہے، نہیں لے سکتا ہے، وسعت نہیں ہے، تب تو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی بندے کو اس کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں کرتا، لیکن وسعت کے باوجود بھی اگر ازراہ بخالت اگر نہیں کرتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غموں کو سیکھا اور رنج کا اظہار کیا کہ ایسے آدمی کو ہمارے مصلی پر آنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ لیکن اس کا ظاہری معنی یہ نہیں ہے کہ صاحب اس کو مصلی سے بھگا دیا جائے گا یا اس کے نماز کی صحت قربانی کرنے پر موقوف ہے، ایسی بات نہیں۔ بہرحال اس کو تاکید پر محمول کیا جائے۔ ھذا وباللہ التوفیق۔ السلام علیکم۔